اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ اس دن ہم نے آپ لوگوں کے سامنے رجال پر بحث کی ہے، تلہی پر بحث کی ہے، اس لا پر بحث کی ہے کہ لا کی کتنے قسمیں ہیں، اور آپ لوگوں نے آسانی سے سمجھ لیا کہ یہاں پر لا کون سا ہے، سمجھا تھا۔ اور پھر یہ تجارتن کی بحث ہو گئی ہے، اس کی بحث ہو گئی ہے، عن ذکر اللہ تک بحث ہو چکی ہے نا۔ اور ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ رجال یہ اسم نکیرہ ہے، اور جب کوئی اسم نکیرہ شروع میں آتا ہے اور اس کے بعد جو جملہ آتا ہے وہ جملہ کیا بنتا ہے؟ صفت بنتا ہے۔ کوئی بھی اسم نکیرہ آئے اور اس اسم نکیرے کے بعد جو جملہ آتا ہے وہ جملہ کیا بنتا ہے؟ صفت بنتا ہے۔ گزشتہ کل ہم نے گروپ میں ایک جملہ دیا تھا، اس جملے میں ہمارے طلباء نے غلطی کی، ہم نے وہاں لکھا تھا رجل، اس کا مٹانا پھر مشکل ہو جائے گا، ہم اس قلم سے لکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے، رجل اکل الطعام ماتا، صرف ایک طالب علم نے ٹھیک ٹھاک اس کا ترجمہ کیا تھا، صرف ایک طالب علم نے اس کا ٹھیک ٹھاک ترجمہ کیا تھا، وہ ہمارے شکیل بھائی ہیں۔ ہم نے بتایا تھا کہ جب کوئی اسم شروع میں آئے گا تو وہ موصوف بنے گا، اور اس کے بعد جو جملہ آئے گا، یہ جملہ اکل فعل ہے، وہ ضمیر فاعل ہے، اور یہ مفعول ہے، یہ بن جائے گا، کیا بن جائے گا بھائی؟ صفت۔ اچھا، اگر ہم نے اس کا ترجمہ یوں کیا، ایک آدمی نے کھانا کھایا، ایک آدمی نے، تو یہ جملہ تام بنا نا، یہ جملہ بات تو پوری ہو گئی نا۔ ایک آدمی آیا، بات تو پوری ہو گئی۔ ایک آدمی گیا، بات پوری ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ جبکہ آپ نے پڑھا ہے کہ موصوف صفت سے بات پوری نہیں ہوتی ہے، مضاف مضاف الیہ سے بات پوری نہیں ہوتی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تام ہے اور ایک، پھر اس ناقص کو کئی حصوں میں بانٹا جاتا ہے، ان کئی حصوں میں ایک کیا ہوتا ہے؟ اضافی، ایک ہے توصیفی، اور ایک ہے امتزاجی۔ مرکب ناقص کا مطلب کیا ہوا؟ مرکب ناقص کا مطلب ہوا کہ بات ہمیں پوری سمجھ میں، جیسے زید کا قلم، بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ خالد کی بکری، بات سمجھ میں آئی کیا؟ میری مرغی، بات سمجھ میں آئی کیا؟ پھر رجل اکل الطعام، قاعدہ میں نے بتایا، کوئی بھی اسم نکیرہ ہو اور اس اسم نکیرے کے بعد جو جملہ آتا ہے وہ جملہ صفت بنتا ہے، تو موصوف صفت تام ہے یا ناقص ہے؟ بولیں، موصوف صفت ناقص ہے۔ جب سامعین کرام ناظرین، موصوف صفت جب ناقص ہوا کرتا ہے تو پھر اس کا ترجمہ اگر میں یوں کروں گا، ایک آدمی نے کھانا کھایا، بات پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بات پوری ہو گئی نا۔ اب اس جملے کو ہم ناقص کیسے بنائیں گے؟ ہم آدھا کیسے بنائیں گے؟ یعنی اس جملے کو ہم کیسے بولیں گے کہ بات پوری نہ ہو؟ ایک آدمی نے کھانا کھایا، بات پوری ہو گئی، لیکن اس کو ہم کیسے بولیں کہ بات پوری نہ ہو؟ وہ ایک آدمی جس نے کھانا کھایا، وہ ایک آدمی جس نے کھانا کھایا، قلم انکسر، وہ ایک قلم، I am here، وہ ایک قلم جو ٹوٹ گیا، وہ ایک قلم جو ٹوٹ گیا۔ موصوف صفت کا ترجمہ اگر جملے کی شکل میں ہو تو ایسے ہی کیا جائے گا، یاد رکھیں سامعین، موصوف صفت کا ترجمہ اگر آپ کو کرنا ہو جملے کی شکل میں، اگر صفت ہو، اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ وہ ایک لڑکی جو آئی، وہ ایک استاذ جو گیا، وہ دو لڑکے جنہوں نے قرآن پڑھا۔ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو وہ اور جو، اسی طرح سے
وہ ایک لڑکا جس نے مارا، وہ ایک لڑکا جس کو مارا، وہ ایک لڑکا جس کے پاس سے میں گزرا. تو یہ سب جملے کیا ہیں؟ موصوف صفت ہیں. اب آپ بتاؤ کہ کیا اس میں بات پوری ہو رہی کیا؟ اگر میں بولوں گا ایک قلم ٹوٹ گیا، بات پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ایک قلم، بات پوری ہو گئی. تو یہ موصوف صفت رہا کیا؟ تام رہا کہ ناقص رہا؟ یہ تام ہے. لہذا ہم اس کا ترجمہ کریں گے رجل اکل الطعام، وہ ایک آدمی، وہ ایک جس نے کھانا کھایا. بات پوری ہوئی کیا؟ کیا ہو گیا؟ ماتا، ماتا اللہ کو پیارے ہو گیا. سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ تو موصوف صفت کا اب اس کا ترجمہ دیکھیے، وہ لوگ، وہ چند لوگ، کیونکہ نکیرے کا ترجمہ ایک سے کرتے ہیں، چند سے کرتے ہیں، دو سے کرتے ہیں، دونوں سے نہیں کرتے ہیں. دو اور دونوں میں فرق ہے. دو نکیرہ ہے، دونوں معرفہ ہے. القلمانی دونوں قلم، قلمانی دو قلم. میں بول رہا ہوں الکتابانی دو کتاب، دونوں کتابیں. الکتابانی دونوں کتابیں، اور کتابانی دو کتابیں. نہیں سمجھ آ رہی بات؟ اچھا، وہ چند لوگ، وہ چند لوگ جن کو کہ، اب دیکھو وہ اور جن، وہ اور جو آ رہا کہ نہیں آ رہا ہے؟ تو موصوف صفت کا ترجمہ ایسے ہی کیا جاتا ہے. ہم نے دیا گروپ میں تو آپ لوگوں نے غلطی کی. اب دیکھیے کہ یہ سب مل کر کے کیا ہو جائے گا. دیکھو، رجال موصوف، تلہیہم تلہی فعل، ہم مفعول مقدم، اور ہم نے ضمیر کے بارے میں مکمل بحث آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. تجارت المعطوف علیہ واو حرف عطف، بیع معطوف، معطوف معطوف علیہ سے ملنے کے بعد تلہی کا فاعل، ان حرف جار، ذکر مضاف، اللہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے ملنے کے بعد، مضاف مضاف الیہ سے ملنے کے بعد ان کا کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے. جار مجرور سے ملنے کے بعد متعلق ہو جائے گا تلہی کا فعل اپنے فاعل، اور متعلق اور مفعول سے ملنے کے بعد ہو جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر رجال کی صفت ہے. رجال کی کیا ہے؟ پھر موصوف اپنی صفت سے ملنے کے بعد، دیکھو موصوف اپنے صفت سے ملنے کے بعد کیا کیا بن سکتا ہے؟ موصوف اپنے صفت سے ملنے کے بعد اگر پہلے فعل ہے تو فاعل بن سکتا ہے. مثلا یہاں پر دیکھو، قلم انکسارا، قلم انکسارا، یہاں مان لیں گے، چلو بھائی کاما مان لیں گے. ایک ایسا قلم، ایک ایسا قلم جو ٹوٹ گیا. کاما انکسارا، کام قلم، قام قلم انکسارا. ترجمہ کیا کریں گے؟ ایک ایسا قلم جو ٹوٹ گیا، قاما کھڑا ہوا، قاما. تو موصوف صفت سے ملنے کے بعد قاما کے کیا بنے گا؟ فاعل. ترکیب کیا کریں گے؟ قاما فعل، قاما فعل، قلم موصوف، قلم موصوف، انکسر فعل، ہوا ضمیر فاعل. فعل اپنے فاعل سے ملنے کے بعد جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قلم کی صفت، پھر موصوف اپنی صفت سے ملنے کے بعد قاما کا فاعل. تو موصوف صفت مل کر کبھی کیا بنتا ہے؟ فاعل. موصوف صفت مل کر کبھی کیا بنتا ہے؟ مفعول. کیسے بنتا ہے مفعول؟ دیکھو آپ، اگر میں یہاں لکھ دوں رأیتو، اگر میں یہاں لکھ دوں، کیا لکھ دوں؟ رأیتو، رأیتو قلما. اب اس کی کیا ترکیب کریں گے؟ رأى فعل، تو فاعل، قلما موصوف، انکسر. قلما موصوف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس میں نکیرہ ہے نا. میں نے قاعدہ بتایا نا، کوئی بھی اس میں کیا ہو؟ نکیرہ ہو. کوئی بھی اس میں کیا ہو؟ اس کے بعد جملہ آئے گا، وہ جملہ کیا بنتا ہے؟ صفت بنتا ہے. میں نے دیکھا ایک ایسا قلم جو ٹوٹ گیا. نہیں سمجھا؟ ترجمہ سمجھ آ رہا ہے نا؟ موصوف صفت کا ترجمہ ایسے ہی کریں گے، میں نے دیکھا ایک ایسا قلم جو ٹوٹ گیا. تو میں نے دیکھا ایک ایسا جو، ایک ایسا جو، یہ موصوف صفت کی پہچان ہے. یہ ایک جو، ایسا جیسا.
جب بولیں گے تب بنے گا موصوف صفت، نہیں بولیں گے موصوف صفت. تو میں کہہ رہا تھا کہ موصوف صفت سے ملنے کے بعد کبھی بنتا ہے فاعل، موصوف صفت سے ملنے کے بعد کبھی بنتا ہے مفعول. ایک جو ایسا جیسا جب بولیں گے تب بنے گا موصوف صفت، نہیں بولیں گے موصوف صفت. تو میں کہہ رہا تھا کہ موصوف صفت سے ملنے کے بعد کبھی بنتا ہے فاعل، موصوف صفت سے ملنے کے بعد کبھی بنتا ہے مفعول. اچھا اگر پہلے فعل ہوگا یا تو فاعل بنے گا یا مفعول بنے گا. اور آپ کو پتا ہے کہ اگر کسی بھی اسم سے پہلے کچھ نہ ہو، کسی بھی اسم سے پہلے کچھ نہ ہو تو اس اسم کو کیا کہا جاتا ہے؟ مبتدا. کیا کہا جاتا ہے؟ اب بتاؤ کہ رجال سے پہلے کچھ ہے کیا؟ کچھ نہیں ہے. تو رجال موصوف، یہ پورا جملہ صفت موصوف صفت سے ملنے کے بعد کیا ہو جائے گا؟ مبتدا. یہ کیا ہو گیا؟ مبتدا ہے نا بھائی. اب اس کو چاہیے کیا؟ خبر چاہیے نا. اب چلتے ہیں آج کی بحث میں کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. اب آئیے یہ ہے یخافون. اگر ہم سے کہا جائے یخافون فعل مضارع کیا؟ یخافو ہے. کیا فعل مضارع بھائی؟ یخافو کیا ہے؟ فعل مضارع ہے. آپ سے کبھی بھی کوئی پوچھے یخافو کی اصل کیا ہے، یخافو کی اصل کیا ہے؟ دیکھو عین کلمے میں، عین کلمہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھو یہ ہے خافہ ہے، یہ خافہ ہے نا، یہ خافہ ہے، یہ باع ہے، یہ قالہ ہے. 1 2 3 بیچ والا کیا ہے بھائی؟ الف ہے نا. فعل عین کلمہ کون سا ہوا اس میں؟ الف ہوا. الف ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے اس کا عین کلمہ کیا ہے، یاد رکھیے گا کبھی بھی بیچ میں آپ کو الف نظر آوے، یعنی عین کلمے میں آپ کو الف نظر آوے، عین کلمے میں آپ کو الف نظر آوے تو وہ الف نہیں ہوتا ہے. اس کو آپ اجوف کہو گے نا، اجوف پڑھا ہے نا آپ لوگوں نے، اس کو اجوف کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ اجوف. تو کبھی بھی عین کلمے میں آپ کو الف نظر آوے تو وہ الف نہیں ہوتا ہے، وہ یا تو یا ہوتی ہے وہاں پر یا وہاں پر واو ہوتا ہے. نہیں سمجھا؟ اب دیکھو کیسے پتا چلے گا کہ یہاں پر یا ہے یا واو ہے. اب اس کو لے کر چلے گا مصدر میں. خاف یخاف خوفا، خوفا ہوا نا، خاف یخاف خوفا، باع یبیع بیعا، قال یقول قولا. مصدر میں پتا چل جائے گا کہ یہاں پر کیا ہے، الف میں کیا ہے. یہاں پر کیا بتاؤ؟ واو ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں پر کیا ہے؟ یا ہے. یہاں پر کیا ہے؟ ارے کچھ سمجھ میں آ رہا بھائی آپ لوگوں کو؟ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کچھ؟ ہم کو جب سمجھ میں آ جائے تو ایسے انگلی کریں گے، ایسے وہاں پہ آتا ہے لکیر آتا ہے، نہیں سمجھ میں آئے گا بول دیجیے گا. یہاں پر ہمارے اس کو پھر سے سمجھاتے کیا؟ اچھا ٹھیک ہے، یہ خافون کے بعد سمجھا. میں نے یہ عرض کیا کبھی بھی آپ کو اس طرح کا یعنی ثلاثی مجرد کا فعل ملے، اس کو کیا کہیں؟ ثلاثی مجرد کہیں گے. 3 حروف ہے نا، تینوں حروف اصلی ہیں. اگر بیچ میں کبھی بھی آپ کو الف نظر آئے، الف نظر آ رہا ہے نا، اور بہت ساری مثالیں ہمارے پاس ہیں، جیسے طالا، طالا ہے نا، طالا ہے، جیسے قامہ ہے، قامہ. کبھی بھی آپ کو بیچ میں الف نظر آئے گا تو سمجھو کہ یہ الف نہیں ہے، یہ الف یا تو واو سے بدلا ہوا ہے یا تو یا سے بدلا ہوا ہے، یا تو. اب کیسے پتا چلے گا آپ کو کہ یہاں پر واو ہے یا یا ہے؟ اس کو لے کر چلیں گے ہم مصدر. اب آپ کہو گے مصدر کا بھی طریقہ بتا دیجئے. تو مصدر کا طریقہ کوئی نہیں بتا پائے گا آپ کو ثلاثی مجرد کا جو مصدر ہوگا اس کو پتا کرنے کے لیے لغت دیکھنا پڑے گا. یہ یاد رکھیے گا، ثلاثی مجرد کا مصدر پتا کرنے کے لیے لغت دیکھنا پڑتا ہے، اور ثلاثی مزید کا پتا کرنے کے لیے لغت دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اکرمہ سے ہم بولیں گے اکرام، فعل سے کیا بولیں گے؟ تفعیل، طے ہے اس کا. لیکن ثلاثی مجرد کا ضرب اگر ہے، ضرب کا اس کا مصدر ضربن ہوگا، تو ضربن یہ آپ کو لغت میں پتا چلے گا. قال یقول قولا لغت میں پتا چلے گا آپ کو، کیونکہ مصدر بدلتا رہتا ہے ثلاثی مجرد کا. جیسے جلس یجلس،
जुलूसन, तो किसी का मजदर जुलूसन आ गया। कतब यक्तुबु किताबन, क़रअ यक़रउ क़िराअतन, मजदर बदलता रहता है। तो सुलासी मुजर्रद समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सुलासी मुजर्रद के 6 अबवाब होते हैं ना, तो सुलासी मुजर्रद का मजदर आपको लुगत से ही पता चलेगा। सुलासी मजीद का मजदर लुगत देखने की जरूरत नहीं है। तो ये मजदर कैसे पता चलेगा? लुगत देख करके। अब मान लो कि ताला यतूलु तौलन, ताला यतूलु तौलन, तो यहाँ पर अलिफ की जगह पर क्या है? वाव है। काम यकूमु कौमन, यहाँ पर क्या है? इतना समझ आया ना भाई आप लोगों को? समझ आ गया ना? अब तो बताइए, चलते हैं आगे। अब देखिए हमारे पास जब भी हम तालील करते हैं, हमारे पास एक तराजू है। तराजू समझते हैं आप? ये है तराजू। ये क्या है? तराजू है। जब भी हम तालील करेंगे तो हम खाफा नहीं बोलेंगे, खाफा की जो असल है वो बोलेंगे खवीफा। खाफा की असल क्या है? दिखाई नहीं पड़ रहा आपको? अच्छा आए, देखिए ये देख, क्लियर देखना। अब अभी क्लियर दिख रहा है? देखिए तो ये देखिए, क्लियर दिख रहा है ये? मेरी वीडियो क्लियर नहीं दिख रही है। आपको दिख रहा है अभी? ओहो हो, लाइट का प्रॉब्लम हो सकता है। लाइट भी नहीं है। अब पैसा वैसा कहीं से आएगा तब ना लाइट वाइट लगाएंगे। चलो अभी तो इतना समझ जाएंगे ना आप, मैं समझाऊंगा तो ठीक है। इसको पकड़िए, मैं आपको समझा रहा हूँ। बस हो गया मैं 3:22 हो रहे हैं ना। बस बैठ जाओ ना, बैठ जाओ, बैठने तो भाई। पंखा चला दो तो। हाँ देखिए, जब भी हम इसको करेंगे, कौलन को हम जब भी करते हैं कौलन, तो असल में मजदर क्या है? इसका तराजू क्या पता? तराजू क्या है? तराजू हम कौलन को तौलेंगे फ़ाअला पर। देखिए फ़ाअला, फ़ाअला, क़ावाला, है ना भाई? क़ावाला, ठीक है ना भाई? कावामा, कामा असल में क्या है? कावामा, कावामा। ताला असल में क्या है? तावाला, 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 ठीक है ना? इसमें कायदा तो फिट हो रहा है। वाव मुतहर्रिक है, वाव से पहले जबर है, इस वाव को अलिफ से बदल दिया जाएगा। कावा में से कामा हो गया। कायदा नंबर 8 किताबुल सर्फ, कायदा नंबर 8 में लिखा हुआ है कि वाव पर जबर है, इस वाव से पहले भी जबर है, वाव पर हरकत, वाव मुतहर्रिक, कायदा है वाव या मुतहर्रिक हो, कायदा है वाव या मुतहर्रिक हो। देखिए मुतहर्रिक है और उससे पहले जबर हो, उस वाव को या को किससे बदल दिया जाता है? अलिफ से बदल दिया जाता है। तो कवाला से क्या हो जाता है? कवाला से हो जाता है काला। कवाला से क्या हो जाएगा? काला। अब देखिए आप, अगर इसी को हम मस्दर लेकर, इसी को अगर हम फेल मुजारे ले जाएंगे तो कवाला से फेल मुजारे ले, काला को फेल मुजारे लेकर नहीं जाएंगे, काला को फेल मुजारे लेकर, काला को फेल मुजारे लेकर, आसान तरीका है समझने के लिए, कवामा को फेल मुजारे लेकर जाएंगे। अब बताओ कवामा से क्या बनेगा फेल मुजारे? कवामा यक़वुमु, कवामा से यक़वुमु, कवाला से यतवुलु, क्या बनेगा? यतवुलु। अब इसका कायदा देखिए, यतवुलु, यतवुलु, यक़वुमु। अब इसका कायदा देखिए, कायदा नंबर 11 है। कायदा नंबर 11 है कि वाव मुतहर्रिक, वाव मुतहर्रिक मा कबल साकिन, यानी वाव से पहले क्या है? साकिन है। वाव मुतहर्रिक उससे पहले साकिन हो, उस वाव की हरकत को नकल करके मा कबल को दे देंगे। ये पेश यहां आ जाएगा, काफ पर आ जाएगा।
تو یقومو سے یقومو ہو گیا، یقومو سے یقومو ہو گیا۔ یطولو واو پر حرکت ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ ساکن ہے، واو کی حرکت کو کدھر دے دیا؟ پہلے دے دیا، تو یطولو سے یطولو ہو گیا۔ یہاں پر دیکھیں یخافون اصل میں کیا ہے بتاؤ تو؟ یخافون اصل میں کیا ہے؟ یخوفون ہے، کیا ہو گیا؟ یقومو سے یقومو ہو گیا۔ یطولو واو پر حرکت ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ ساکن ہے، واو کی حرکت کو کدھر دے دیا؟ پہلے دے دیا، تو یطولو سے یطولو ہو گیا۔ یہاں پر دیکھیں یخافون اصل میں کیا ہے بتاؤ تو؟ یخافون اصل میں کیا ہے؟ یخوفون ہے، کیا اصل میں؟ یہ یخافون اصل میں کیا ہے بھائی؟ یہ یخوفون ہے، یخافون اصل میں یخوفون ہے۔ اب یخافون کیسے ہوا؟ واو متحرک ہے اور واو سے پہلے ساکن ہے نا، اب تم بولو کہ ساکن کیسے ہو گیا واو سے پہلے؟ تو یفعلون کیا ہے؟ یفعلون، ترازو آپ دیکھو گے، ترازو، ترازو ہے یہ ترازو ہے، دیکھیے یفعلون، فا پر ساکن ہے نا، تو خا پر ساکن ہوگا نا، تو خا برابر فا، اس پر ساکن تو اس پر بھی ساکن۔ اب یخافون ہوا کیسے؟ واو متحرک، واو ما قبل ساکن، اس واو کی حرکت کو کس کو دے دیں گے؟ اس کو دے دیں گے۔ اب ہو گیا کیا؟ یخو، اب ساکن ہو گیا نا، یخوفون کیا ہو گیا؟ اب آگے قاعدہ سن لیجئے، اگر وہ حرکت زبر ہے، اگر یہ حرکت واو سے جو حرکت جا رہی ہے پیچھے، اگر وہ حرکت زبر ہے تو اس واو کو کس سے بدل دیں گے؟ الف سے بدل دیں گے، کیا ہو جاتا ہے؟ یخافون، کیا ہو گیا؟ یخافون۔ چلیے یہ ہو گیا۔ یومن 12 منصوبات میں سے یومن پر زبر کیوں آ رہا؟ سنیے گا، کیا یومن کو سونا ہے؟ لیٹ ہو گئے؟ یومن جو ہے کیا یہ مفعول مطلق ہو سکتا ہے کیا؟ اگر مفعول مطلق ہوتا تو یخافون جیسا فعل ویسا مصدر ہوتا، تو مفعول مطلق ختم۔ کیا یہ مفعول بہ ہو سکتا ہے کیا؟ مفعول بہ نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ، ہاں ہو تو سکتا ہے مفعول بہ بھی، کیونکہ وہ ڈر رہے ہیں اس دن سے، مفعول بہ ہو سکتا ہے، مفعول لہو نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ مفعول لہو اس لیے نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ یومن مصدر نہیں ہے، یومن کیا نہیں ہے؟ یاد رکھیے گا، مفعول لہو بھی مصدر ہوتا ہے اور مفعول مطلق بھی، مفعول مطلق بھی، مفعول لہو بھی مصدر ہوتا ہے۔ مصدر سمجھتے ہو نا؟ ضرب، جس کا فعل آتا ہے، ضرب یضرب ضربا، اکل یاکل اکلا، نصر ینصر نصرا، اس کو، اور یومن جو ہے یا مصدر، یومن کیا جامد ہے، کہ مفعول مطلق بھی نہیں ہو سکتا ہے، مفعول لہو بھی نہیں ہو سکتا ہے، اور مفعول یہاں پر فی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اس دن میں نہیں ڈر رہے ہیں، کیونکہ مفعول فی کا مطلب ہوتا ہے جو جگہ کو اور مکان کو بتائے۔ یہ جو ہے یومن جو ہے وقت کو نہیں بتا رہا ہے، بلکہ یہ لوگ ڈر رہے ہیں اس دن سے، چنانچہ یہاں سے ظرفیت خالی کر دی گئی ہے۔ یومن جو ہے اس کے اندر ظرفیت نہیں ہے، یومن اس کا مفعول بھی ہے، یہ حال نہیں ہو سکتا ہے، حال ہونے کے لیے اسم فاعل اسم مفعول ہونا چاہیے، تمیز نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ یومن یخافون میں کیا نہیں ہے؟ ابہام نہیں ہے، ابہام سمجھتے ہو نا، وہ لوگ ڈرتے ہیں، بس بات پوری ہو رہی ہے۔ اچھا اب اس کی ترکیب کیسے کریں گے؟ دیکھو، یخافون فعل بفاعل، یخافون فعل فاعل، یومن کیا ہو جائے گا بتاؤ؟ مفعول بھی نہیں۔ اب آپ کو قاعدہ بھی میں نے بتایا تھا، کوئی بھی اسم نکیرہ ہو، اس اسم نکیرہ کیا بنائیں گے؟ موصوف، یہ بن جائے گا کیا؟ موصوف بنے گا، اور تتقلب کیا بنے گا؟ فعل، فعل، فی حرف جار، ہی کیا ہے؟ جار مجرور سے ملنے کے بعد متعلق، جار مجرور سے ملنے کے بعد متعلق ہے تتقلب سے، ٹھیک ہے نا؟ اور القلوب کیا ہے؟ القلوب، کیونکہ قلوب کے بعد واو آ رہا ہے، واو کے بعد پھر اسم آ رہا ہے، دو اسم جب ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، بیچ میں واو آ جاوے تو اس کو ڈائریکٹ فائل نہیں بنائیں گے، اس کو معطوف علیہ بنائیں گے۔ کیا بنائیں گے اس کو؟ معطوف علیہ بنائیں گے، واو حرف عطف ہے یہ، اور الابصار کیا ہے؟ معطوف علیہ سے ملنے کے بعد، کیونکہ تتقلب جو فعل ہے نا،
تو فعل کو کیا چاہیے؟ فاعل چاہیے. کیا بن جائے گا؟ فاعل بن جائے گا. پھر فعل اپنے فاعل موصوف سے یہ فعل اپنے فاعل سے ملنے کے بعد ہو جائے گا صفت. موصوف کی کیا ہے؟ موصوف کی صفت. پھر موصوف اور صفت سے ملنے کے بعد کیا ہو جائے گا؟ یخافون کا مفعول بہ. پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے ملنے کے بعد کیا ہو جائے گا؟ جملہ فعلیہ خبریہ ہونے کے بعد پیچھے مبتدا کی خبر. پھر مبتدا اپنے خبر سے ملنے کے بعد جملہ اسمیہ خبریہ. اب ترجمہ دیکھیں. جی فرمائیں کیا بولنا ہے؟ کیا فرما رہے ہیں بتائیے. آواز صاف نہیں جا رہی ہے. اوہو یہ دیکھیے یہ دیکھ رہے ہیں آپ. دیکھیے یخافون فعل بتایا تھا میں نے. فعل یہ اسم ہم ضمیر فاعل. یومن کو موصوف بنایا میں نے. تتکلم